اللہ کریم نے جو کچھ بھی دیا ہے آپ کو، یہ آپ کی اپنی محنت نہیں. جو اگر یہ سمجھتا ہو میں نے اپنے خون پسینے کی محنت سے یہ سب کمایا ہے، یہ خام خیالی ہے میرے عزیز. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ دینا چاہے، تمہاری ناک زمین پر گھس جاتی، وہ ایک سکہ بھی تجھے نہ ملتا. رب تعالیٰ کی یہ عنایتیں ہیں جو تمہیں مال دیا، لیکن جس نے دیا کیا تم سے اس نے پورے آدھے مال کا تقاضا کیا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم کو اگر 1,00,000 روپے کی قیمت کی کوئی چیز آج دنیا میں دی گئی تو 50,000 اللہ کی راہ میں دے دینا، یا 1/4 25,000 دے دینا، 1 پاؤ حصہ دے دینا. نہیں، دنیا تو تقاضا کرتی ہے پرسنٹیج کا. یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے پورے سال میں، وہ بھی انکم پر نہیں، سیونگ پر. یاد رکھو، دنیا کی جو ٹیکس ہیں، جتنی بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ تمہارے انکم پر ٹیکس لگاتی ہیں. انکم جتنی ہو رہی ہے اس پر ٹیکس ہے. انکم ٹیکس کیا ہے؟ آپ جتنا کما رہے ہیں اس پر ٹیکس آتا ہے. لیکن میرا مولا تمہارے انکم پر نہیں. تم سال میں کروڑ روپے بھی کماتے کیوں نہ ہو، لیکن اگر بچتا کچھ نہیں ہے تو زکوٰۃ کچھ بھی نہیں. زکوٰۃ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، جو سیونگ ہے تمہارے پاس، جو بچی ہوئی چیز ہے، اس کے لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے جو بچا کر تم نے رکھا ہے، اب اس کا آدھا نہیں، اس کا پاؤ نہیں، اس کا 10واں حصہ نہیں، اس کا 20واں حصہ نہیں، بلکہ اپنے پورے مال کا 40واں حصہ 2.5% صرف اللہ کی راہ میں ادا کیا کرو. باقی 97.5% تمہارے پاس سیف رہتا ہے. 97.5% تمہارے پاس. مجھے حیرت ہوتی ہے زکوٰۃ کے اس نظام کو. کبھی میں سوچتا ہوں اتنا 2.5% نکالنے سے ہوتا کیا ہے؟ کس کا بھلا ہوگا؟ نکالنے والے کا کیا نقصان ہونے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور جس کو دے رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ نہیں. یہ رب ذوالجلال کی حکمت بالغہ ہے. آپ کو میں بتاؤں، رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غربت تھی مدینے کی، وہ ایسی غربت تھی کہ صحابہ کے پاس پورا جسم چھپانے کے کپڑے بھی نہیں تھے. کسی کے پاس 2 کپڑے، کسی کے پاس 1 کپڑا. اور کھانے پینے کی اشیاء کی ایسی قلت تھی کہ وہ صرف 1 یا 2 کھجور پر پورا دن گزار لیتے تھے. ان کے پاس ہتھیار خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، جو جنگوں میں ایسی لکڑیاں لے کر چل پڑتے تھے. غربت کا عالم یہ تھا. آپ کو میں بتاؤں، جنگ بدر جو ہوئی ہے 17 رمضان المبارک کو، 313 صحابہ میرے آقا کے ساتھ گئے تھے بدر کی وادی تک، 160 کلومیٹر. لیکن آپ کو پتہ ہے ان 313 صحابہ کے درمیان صرف 4 گھوڑے تھے. 4 گھوڑے. آپ سوچ سکتے ہیں 4 گھوڑے تھے صرف جس پر سواری کی جا سکتی ہے 313 لوگوں کے پاس. وہ غربت کا عالم تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ زکوٰۃ کا نظام قائم فرمایا. میں آج آپ کو بتاؤں کہ حضور پاک کی وفات ظاہری کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ آیا. 2.5 سال صدیق اکبر نے خلافت کی. اس کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب کا زمانہ آیا. اب دور خلافت عمر میں حضرت عمر فاروق کی خلافت کا دور ہے. اب زکوٰۃ کا نظام بڑھ چکا تھا. اسلام کی سرحدیں بھی بہت دور ہو چکی تھیں، بہت پھیل چکی تھیں. یمن کے گورنر سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہاں کی زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ مدینہ بھیجتے ہیں حضرت عمر کے پاس خط لکھ کر کے، امیر المومنین، یمن کے غنی حضرات کی یہ زکوٰۃ ہے، فقراء مدینہ میں اس کو تقسیم کر دیا جائے. جب مال مدینے پہنچا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، مدینے میں اعلان کیا کہ یمن سے زکوٰۃ آئی ہے، جو مستحقین ہیں وہ آ جائیں. 3 دن تک مسلسل اعلان ہوتا رہا. مدینے میں ایک آدمی بھی زکوٰۃ لینے والا رہا ہی نہیں. ہر ایک اتنا کیپیبل ہو چکا تھا کہ زکوٰۃ دینے والے تھے، مدینے میں لینے والا کوئی تھا ہی نہیں. یہ اتنا جلدی کیسے ریولیشن آیا؟ اس غریبی سے کیسے لوگ اس منزل تک پہنچے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مدینے میں کوئی آنے والا نہیں ہے زکوٰۃ لینے کے لیے؟ یہ وہی مدینہ ہے جب آئے تھے تو ان کو پانی کی قلت تھی، پانی بھی نہیں پی پا رہے تھے، پیسے دے کر خریدنا پڑتا. تو پھر حضرت عمر نے خط لکھ کر کے واپس بھیجا حضرت معاذ بن جبل کو
کہ مدینے میں کوئی بھی اب زکوٰۃ کا مستحق نہیں رہ گیا، لہٰذا یمن کے فقیروں میں ہی اس کو تقسیم کر دو۔ حضرت معاذ بن جبل کے پاس یہ مال دوبارہ گیا اور انہوں نے دوبارہ پھر خط لکھ کر کے بھیجا کہ حضور پورے یمن میں بھی کوئی فقیر نہیں رہ گیا۔ یہ نظام مصطفیٰ ہے، یہ نظام مصطفیٰ ہے۔ تم سمجھتے ہو 2.5% سے کچھ نہیں ہوتا؟